السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ وزیر میاں خالد محمود صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی۔ جی میاں صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی، اس کی کیا وجہ بنی؟ پی ٹی آئی میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا منشور بظاہر مجھے اچھا لگا، اور اس امید پہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا کہ خان صاحب کا جو کرکٹ کا میدان ہے اس میں جو رول ہے، یا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں جو ان کا رول ہے، سیاست میں بھی شاید اس سے بہتر ہوگا۔ اور جو انہوں نے منشور میں باتیں کی ہیں کہ میں اس خطے کو ریاست مدینہ بناؤں گا، اس خطے میں غریب کی حالت کو بہتر کروں گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، اس خطے سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اس خطے میں لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر سرکاری نوکریاں ملیں گی، پھر ہم بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے پارٹی میں، اور اللہ کرے خان صاحب کامیاب ہوں، ان کی گورنمنٹ بنے تو یہ ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں اس کا عملی طور پہ بھی وہ کچھ نہ کچھ اس کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2018 میں میں الیکشن جیت گیا، صوبے میں گورنمنٹ بن گئی، مرکز میں بن گئی، پی ٹی آئی کی حکومت جب بنی، خیبر پختونخوا بنی، تو 3.5 سال کا جو عرصہ گزرا، جو ہم کہتے تھے وہ چیزیں بالکل اس کے الٹ ہو رہی تھیں۔ پارٹی کا منشور تھا کہ ہم نوکریاں بانٹیں گے، بے روزگار جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو نوکریاں دیں گے تاکہ وہ سرکاری جابس کریں۔ تو 3.5 پونے 4 سال کا عرصہ تمام ڈپارٹمنٹ کی جو نوکریاں تھیں، سرکاری ویکنٹ پوسٹیں تھیں، ان پہ بین لفٹ نہ ہوا۔ تقریباً 4,500 نوکری میرے ڈسٹرکٹ میں درجہ چہارم کی مختلف ڈپارٹمنٹ میں تھی، آج تک وہ ابھی بین ہے، ابھی وہ اس پہ بین لفٹ نہیں ہوا اور کسی کو بھی ملازمت نہیں ملی۔ پھر دوسرا تھا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی، کرپشن کی پرسنٹیج بڑھ گئی، تھانہ لیول پہ، کچہری لیول پہ، پٹوار لیول پہ، دیگر ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی لوگ جاتے تھے تو جو کام پہلے چند ہزار میں ہوتا تھا وہ اب لاکھوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ تو پہلے کام اتنے میں ہو جاتا تھا، تو اب انہوں نے تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ تبدیلی بہتری کی بجائے کرپشن کے خاتمے کے لیے آنی چاہیے تھی، نہ کہ کرپشن کو مزید فروغ دینے کے لیے آنی چاہیے تھی۔ اور بالکل خطے میں، صوبہ پنجاب کی میں بات کرتا ہوں، جیسے مادر پدر آزاد ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ہمارے صوبے کی عوام کی بھی یہ آواز تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان جو کہتا تھا یہ سارا کام اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر میرا تعلق چونکہ ڈسٹرکٹ شیوپورا سے ہے، شہر سے میرا واسطہ ہے، اس شہر کی مشہور و معروف ہستی ضلع کی فرا گوگی، جس کا نام اب تقریباً ہر ٹی وی چینل بھی آتا ہے کہ اس کے کرپشن کے قصے، اور جس انداز میں فرا گوگی کے بھائی میرے شہر میں، میرے ضلع میں سودے بازیاں کرتے تھے، ٹرانسفر پوسٹنگ کی، کنٹریکٹر سے پیسے لینے، کمیشن لینی، جو کام ہے وہ فرا گوگی کے بھائی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ایم این اے ایم پی ضلع کے جو ہیں وہ بالکل بے بس نظر آ رہے تھے اس کے آگے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی، اور ان چیزوں کی کئی دفعہ نشاندہی بھی کی صوبائی حکومت کے آگے، صوبائی قیادت کے آگے، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے، کم از کم ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے، میرے جتنے بھی کوئی ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے آگے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے ووٹ لیے تھے، جو ہم نے قوم سے وعدے کیے تھے، آج وہ نہ مقصد پورا ہوا ہے، اور نہ ہم نے وعدے ہی پورے کیے ہیں۔ تو ان حالات کے تحت یہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی، اس سے کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے، خان صاحب لاہور آئے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ انہوں نے بلائی، تو چند لوگوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی، حکومت کی تعریفیں کی، پالیسیز کی تعریفیں کی۔ تو 8-10 دوستوں نے اس طرح کی بات کی۔ تو پورے پنڈال میں ہم 2 تھے ممبرز، میں منسٹر تھا اور ایک ایم پی اے تھے ملتان سے۔ میں نے بات کی، انہوں نے کی، تو میں نے کہا خان صاحب ہم پارٹی میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بہت سارے تحفظات ہیں، اور اگر آج 1.5 سال بقایا رہ گیا ہے، 5 سال ہماری گورنمنٹ کو جب مکمل ہو گئے تو 1.5 سال بقایا پیریڈ ہے، اگر ابھی بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی، ابھی بھی ہم نے اس خطے کی عوام کے لیے، اس خطے کے غریب آدمی کے لیے، خاص طور پر چھوٹا جو ملازم اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اگر ہم نے کچھ کام نہ کیا، تو یہ
قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا تحفظات ہے. میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے ان سے پھر کہا کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانا تھا, وہ نہیں ہم بنا سکے. کرپشن کا ہم نے خاتمہ کرنا تھا, خاتمہ کرنے دور کی بات ہے, ہم اس کرپشن میں خود انوالو ہو گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا پورے صوبے میں ہو رہی ہے. کس نے, کون نہیں کر رہا؟ اور پھر اسی طرح نوکریوں کی بات کی میں نے, ابھی بین لفٹ نہیں ہو رہا. گھروں کی بات کی کہ ہم نے کسی کو گھر نہیں دیا. لا اینڈ آرڈر کی صورت بالکل ابتر ہو چکی ہے. پولیس کے اوپر گورنمنٹ کی ریٹی نہیں ہے. یہ ڈپارٹمنٹ بالکل ایسے آزاد جیسے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس طرح کی ورکنگ ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ان کو کہیں. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہماری پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ میں خان صاحب کے جو کزن ہے, فرسٹ کزن ببلی خان صاحب, نک نیم ان کا ببلی خان, وہ ایم پی ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں, یہ باتیں انہوں نے پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ میں کھڑے ہو کے چیف منسٹر پنجاب کے سامنے کی. اور چیف منسٹر نے بڑے غصے میں پوچھا عثمان بزار صاحب نے کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ کو میری بات کا غصہ لگے گا, آپ خود کرپشن کر رہے ہیں اور آپ کے آفس میں کرپشن ہو رہی ہے, اور میں نے خود آپ کے آفس میں پیسے دے کے کام کروایا. تو جب یہ حالات ہوں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جی صوبے کا چیف منسٹر تو عثمان گزار تھا, صوبے کے معاملات تو صوبائی حکومت نے چلانے تھے, پارٹی کے ہیڈ وہ تھے, ملک کے پرائم منسٹر وہ تھے, اور یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھیں کہ اگر صوبے کے وزراء, صوبے کی بیوروکریسی, صوبے کے ممبرز پارلیمنٹ جو ہیں, دیگر ادارے, صوبے کا چیف منسٹر جس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی, یہ سارے بددیانتی کر رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں اور کرپٹ ہیں, اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے, اور خان صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ یہ آنکھیں بند کرنے کی وجہ کیا ہے, یہ اتنے اپنے آپ کو بے بس کیوں سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر یہ بالکل بے بس ہے, وزیر اعظم بن کے بھی بے بس ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا کوئی حق نہیں بنتا اس بات کی خواہش کرنا کہ میں حکومت میں رہوں. جو ہمارے ٹارگٹ تھے, جو ہمارا منشور تھا, جو ہمارا مقصد تھا, جب ہم نے وہی پورا نہیں کیا, آج پھر قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کبھی سائفر کی بات ہوتی ہے, کبھی پہلے وہ کہتے تھے یہ کھاتا آ گیا, ہم غلامی نہیں برداشت کریں گے کسی کی, ہم بیرونی طاقت جو ہے امریکہ, ہم اس سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے, ہم بالکل آزاد قوم ہیں. آج کہتے ہیں جی کہ وہی امریکہ کے متعلق پھر وہی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, ہر بات پہ یو ٹرن لینا. تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑا جو جرم پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت میں تھے اور وزیر اعظم رہتے ہوئے اس صوبے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جو کھلواڑی صوبے کے ساتھ ہوا ہے, جو کچھ کرپشن کا بازار صوبے میں گرم تھا, مرکز میں گرم تھا, انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا, اور روکنا انہوں نے تھا, پکڑنا انہوں نے تھا, احتساب انہوں نے کرنا تھا. تو جب آنکھیں بند کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جب بااختیار بھی ہو, ایک منصب پہ بیٹھا ہو, اور اس منصب پہ بیٹھ کے وہ کچھ اس خطے کے لیے کر بھی سکتا ہو, تو پھر نہ کرے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو باتیں منشور کی انہوں نے کی تھیں, یہ بالکل قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کی. یہ کہتے ہیں جی ڈاکو ہے, ڈاکو ہے, جی سارے ڈاکو ہیں. جی میں ان کی کسی کی یہاں وکالت نہیں کرتا کہ وہ ڈاکو ہے یا نہیں ہے, مان لیں ان کی بات کو, وہ سارے ڈاکو ہوں گے. تو ابھی بھی انہوں نے خود ہی اپنے, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ صوبے کے چوہدری صاحب جو ہیں, پرویز کا چیف منسٹر ہے, وہ ڈاکو تھے, اب ان کو بٹھایا ہوا ہے. جی تو اگر یہ سارے ڈاکو ہی ہیں تو کم از کم یہ اپنی حکومت میں جب ان کی تھی اس وقت کوئی ڈاکو نہ بٹھاتے. وہ جو ڈاکے ڈالے گئے اس دور میں, ان کے جواب یہ خود ہیں, ان کو جواب یہ دینا چاہیے کہ کیا مجبوری تھی. اور پھر دیکھ لیں کہ کہتے ہیں جی کہ یہ توشہ خانہ جو ہے وہاں سے میں نے گفٹ, بالکل آئین میں ہے کہ پرائم منسٹر گفٹ لے سکتا ہے پیمنٹ کر کے, لیکن وہ تو ہوتا ہے کہ بندہ گفٹ لے, چلو بندہ اپنے استعمال میں شوق سے گفٹ لے لے, سستے مل جاتے ہیں ان کو, شاید کم قیمت پہ آدھی قیمت مل جاتے ہیں. تو کیا یہ کون سا اچھا فیل ہے کہ بندہ گفٹ لے اور پھر اس کے بعد مارکیٹ میں سیل کر دے؟ تو یہ کیا چیزیں ہیں, یہ مطلب یہ کس کریکٹر کی بات کر رہے ہیں یہ؟ تو میرے نزدیک تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کو اپنے منشور پہ عمل کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا. تو پھر بڑی سیدھی بات ہے کہ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی. جب ایک بندہ جو ہے وہ یہ بھی کہے کہ میں بہت بڑا پارسا ہوں, میں ایک اچھی تبدیلی لے کے آؤں گا, اس خطے میں انقلاب لے کے آؤں گا, اس خطے کے غریب عوام کے لیے میں بہتری کروں گا, تو اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر اس کے ساتھ رہنا. ایک آدمی, جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر کوئی مسجد کا امام ہو نا, تو وہ کوئی غلط کام کرے تو پورا گاؤں اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دیتا ہے, لیکن امام صاحب نے یہ حرکت کی ہے. تو ایک بندہ گناہ گار ہے, جاہل ہے, وہ اگر کوئی ایسی برائی کر لیتا ہے تو اس کو اتنا لوگ نہیں کوستے
جتنا امام صاحب کو کوستے ہیں. تو وہ خان صاحب کے بقول کے سارے پہلے ڈاکو تھے, جو بھی اس خطے میں جب جو بھی آیا, جس دور میں وہ آیا وہ ڈاکو آیا. تو کم از کم اگر یہ آئے ہیں تو یہ تو ڈاکوؤں کو پکڑنے والے تھے نا. انہوں نے جو ڈاکے ڈلے تھے اس خطے کے اوپر, اس کے انہوں نے ریکوری لینی تھی. اب کہتا میں ان کی تقریر سنتا ہوں, ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کہتے جی بھاگ گئے. جی اچھا کیسے بھاگے جی, کب بھاگے وہ؟ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا, عثمان بزار چیف منسٹر تھا, تب گئے. تو کس نے بگایا؟ آپ لوگوں نے خود تو اس وقت اجازت دی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے. اگر اس وقت گورنمنٹ چاہتی کہ یہ باہر نہیں جا سکتے تو کیسے جا سکتے تھے؟ جیسے ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر ہم فوج چاہتی کہ ارشد شریف باہر نہیں جا سکتا تو پھر کیسے جا سکتا تھا؟ تو اگر گورنمنٹ جو ہے جس کی, وہ تو آرمی کی بات, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈی جی صاحب کی پریس میں بات کر رہا ہوں, حوالے دے رہا ہوں, لیکن گورنمنٹ تو پورے ڈپارٹمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کریٹ ہوتی ہے. تو یہ اگر مرضی نہ ہوتی تو کیسے وہ جا سکتے تھے؟ تو اب خود ان کو اجازت دی, وہ چلے گئے. اب پھر وہی سیاسی بینیفٹ لینے کے لیے ایک نعرہ پکڑا ہوا ہے خان صاحب نے کہ جی میں حقیقی آزادی. میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا کون سی غلامی آ گئی ہے؟ اور جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, اس وقت کون سی حقیقی آزادی تھی؟ اس وقت بھی یہ کہتے تھے, ہماری میٹنگ میں کہتے رہے ہیں کہ مجھے تو وزارت عظمیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں کیا لے رہا ہوں. ابھی اترنے کے بعد جس طرح وہ بے چین ہیں, تڑپ رہے ہیں جس طرح کہ جی مجھے کوئی ایسا دن آ جائے جب میں فوراً کرسی پہ برجمان ہو جاؤں. تو پونے 4 سالوں میں کیا ہے؟ پہلے ایک بندہ اپنے گرے مانے جا کے پھر بندہ بات کرے کہ جی میں نے یہ کیا ہے, جو میرا منشور تھا میں اس پہ میں نے 50% عمل کیا ہے, میں نے 75% عمل کیا ہے, 100% کیا, یہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ منشور پہ پی ٹی آئی کے جو خان صاحب کا منشور تھا اس پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے عمل نہیں کیا. تو پھر الٹیمیٹلی یہی بنتا تھا جو میں نے کیا. جی میاں صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کے بازار گرم تھے اور جو سوچ کے آپ آئے تھے وہ بالکل اس کے برعکس ہو رہا تھا. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کی ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا اور پھر آپ نے نون لیگ کی جو ہے پارٹی کو جوائن کیا؟ میں نے جب اپنا سیاست کا آغاز کیا لوکل باڈی سے 87 سے میں نے کیا, اور میں اس وقت بھی مسلم لیگی تھا, اور لوکل باڈی کی سیاست میں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کی. تو میں تو مسلم لیگ کو چھوڑ کے یہ فیصلہ میں نے کیا تھا. تو جب یہ بھی جو میری توقعات تھی اس پہ, جو میں چاہتا تھا کہ اس خطے کے عوام کے لیے, اس خطے کے غریب آدمی کی بہتری کے لیے شاید یہ کچھ کر جائیں, جب نہ ہوا تو پھر میں تو اپنی کوئی نئی پارٹی میں نہیں گیا, میں تو اپنی سیاست کا آغاز ہی نون لیگ سے کیا تھا. تو پھر میرا بنتا یہ تھا کہ میں اس پارٹی میں دوبارہ اپنی میں اس کو دوبارہ ری جوائن کروں. تو وہ میں نے کیا. اس میں تو کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ میں اس پہ, اور بات سنیں میں تو یہ بھی صاف کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی جماعت میں بھی جو بھی کوئی ہے, لیڈرشپ جتنی بھی ہے, میں نے کبھی کسی بھی ایسی کوئی تنقید کبھی نہیں کرتا. لیکن جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, جس کو میرا آنکھیں دیکھیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, میں اس کی ضرور بات کرتا ہوں. نون لیگ چھوڑنے کی ریزن بھی کوئی لوکل تھی میری, اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ منشور اچھا ہے جماعت کا, تو اس میں آگے نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں اس خطے کی بہتری کے لیے, اس خطے کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. لیکن سب سے بڑا ہمارا جو حصہ تھا منشور کا وہ تھا کرپشن کا خاتمہ. تو وہ جب سارے یہ خود ہی اس کرپشن میں خود ماشاءاللہ پوری دیہڑیاں لگا رہے تھے, تو پھر ان کے ساتھ میں اپنی بات بتا دوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے 35 ایئر سے جب سے میں نے سیاست کا آغاز کیا, یہ اگر میں کرپشن کو برائی سمجھتا ہوں تو الحمدللہ میں اپنے پہ بھی یہ بات لاگو کرتا ہوں. میں اپوزیشن میں رہا, گورنمنٹ میں رہا, لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نوکریاں بیچی ہیں, نہ کمیشنیں لی ہیں, نہ کوئی ایسا اسکینڈل ہے, اور نہ ہی وہ کرپشن کی ہے. اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا, میں الیکشن کمپین میں جا رہا تھا, تو ایک آبادی میں ایک مال اثر پڑی مسجد میں, تو وہاں پہ بات ہوئی کرپشن کی. تو انہوں نے کہا جی یہ اس کا پھر کیسے کیا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ میں نے کہا جی بالکل بہت اچھا پیمانہ ہے کہ مسجد میں رب کے گھر میں بیٹھ کے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں, جو پہلے ممبرز رہ چکے ہیں ان سے بھی حلف لے لیں, جو نئے ان سے بھی حلف لے لیں, جو رہ چکے ہیں ان سے لے لیں کہ آپ نے پہلے کرپشن تو نہیں کی, نئے آنے والے آپ کرپشن کے لیے نہیں آ رہے. بڑا افسوس ہے, میں یہ بات کہتی ہوں مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ کسی زمانے میں سیاست جو تھی اس کی سمت یہ تھی کہ وہ دوست لوگ جو سیاست میں آتے تھے ان کے اندر اس خطے اس دھرتی کی تڑپ تھی, اور وہ خدمت خلق فی سبیل اللہ کے لیے آتے تھے. اور آج میں یہ آخری بات کر کے اجازت لوں گا آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ, اگر میری یہ بات کسی کو بری لگے. ہمارے موسٹلی میجارٹی میں جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ خدمت خلق والا جذبہ تو بھول گئے ہیں. اب ایک ہی جذبہ ان کے اندر ہے کہ یہ بزنس ہے, ہم نے پیسے لگانے ہیں, الیکشن جیتنا ہے, اور جیتنے کے بعد پھر ہم نے اس خطے کو لوٹنا ہے. اگر اس اسٹیٹ کو لوٹتے ہیں, وہ نوکریاں بیچتے ہیں, سرکاری اداروں سے پیسے بددیانتی کرتے ہیں, تو میں یہ پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ حکومت کے پاس کس کا ہے؟ اس خطے کی عوام کا ہے. ان کے خون پسینے کی کمائی سے وہ ٹیکس دے کے حکومتیں چل رہی ہیں.
تو پھر انڈائریکٹ وہ قوم کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خدارہ ہمارے جو دوست ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، میں پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم، یہ کوئی بڑا بات نہیں کر رہا میں، ایک بڑی اپنے اندر سے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بددیانت لوگ ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو خاص طور پہ جو الیکشن میں آتے ہیں، چاہے وہ لوکل باڈی کا الیکشن ہو، چاہے صوبے کا ہو، چاہے مرکز کا ہو، کم از کم کرپٹ بندے کو ووٹ نہ دیں، چاہے کسی جماعت میں ہو. اگر اس کا کردار اپنا ٹھیک ہوگا، وہ بددیانت نہیں ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے غریب لوگ جو ہیں، مستحق لوگ جو ہیں، ان کی بہتری کے لیے وہ ضرور کام کرے گا. تو المیہ یہ ہے کہ اب تو خطہ سارے میں ایسے ہی ہے، میجورٹی میں کہہ رہا ہوں میں، 100% نہیں بات کرتا، وہ ان کا اپنا لالچ ہوتا ہے، وہ پیسے لگا کے آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 10 گنا کمانے ہیں، اگر الیکشن بھی لگانے ہیں تو وہ سارا ٹینور جو ہے وہ اپنی لوٹ مار میں اپنے دندے میں گزار دیتے ہیں. غریب آدمی پھر رل جاتا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پسانے حال نہیں ہے، اور اس کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں. تو یہ سلسلہ تبھی رکے گا جب آپ کے میجورٹی میں ممبرز جو ہیں وہ ایماندار ہوں گے، ان کی اپنی سمت درست ہوگی، ان کے اندر جذبہ ہوگا کہ انہوں نے اس خطے کی عوام کی خدمت فی سبیل اللہ کرنی